جوابی کارروائی میں یہ خیر یہ تو جو ان کا ایک نیکسس بنتا ہے، جس طرح کے معاملات ہوں گے وہ اس کے بعد کی بات ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے اور اس وقت ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ بھرپور جوابی کارروائی ہے۔ شاید اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ اس طرح سے تل ابیب پر میزائل گرتے ہوئے اسرائیل دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی، تو یہ خاصا ایک بھرپور جواب ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے۔ ایران کے پاس اس وقت نتھنگ ٹو لوز والی جو ہے نا وہ صورتحال بن چکی ہے، جس طرح سے ٹارگیٹڈ ایک بہت سخت حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، آپ کا فوجی سربراہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو جائے، پاسداران انقلاب کا سربراہ وہاں پر شہید ہو جائے، آپ کے سائنسدان جو آپ کے اس پہ نیوکلیئر کے پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس میں شہید ہو جائیں، آپ کے کمانڈر شہید ہو جائیں، اتنا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، جس کے بعد آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ معاملہ اندر سے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں سے جو ہے ہمارے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا ان کا سرایت کر چکا ہے کہ ان کو یہاں سے انفارمیشن جاری ہے اور اس کے جواب میں پھر ایسا حملہ کیا جائے، اور ابھی تو 7 طیاروں کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، ابھی آپ نے بات کی کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کو اندازہ تھا۔ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو تباہ کرنے جا رہے تھے وہ ایک عام بات تو نہیں تھی، وہ ایک دفاع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، ایک جوہری پروگرام کو تباہ کرنا، میزائل بنانے کی ان کا جو پروسیس تھا اس کو روکنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ان کے بہترین سائنسدان اس عمل میں شامل رہے ہوں گے جو کہ تباہ ہوئے ہیں، جن کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے، اور ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے بڑی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اس حملے میں۔ تو اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی حملہ کریں گے، اور یہ ایک بڑا حملہ تھا، چھوٹا حملہ تو تھا نہیں، اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ حملے کے بعد جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ بڑے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک اوپن جنگ تھی، یہ کوئی چھپ کر حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ حملہ کرنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا، اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کو آگاہ کیا گیا ہے اوپنلی۔ ہم نے کچھ دن پہلے سے دیکھا کہ سر کے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایک دم سے حملے کو روکنا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہوتا ہے، آپ جوابی کارروائی فوری کر سکتے ہیں، اور وہ پھر ایران نے کی ہے۔ کچھ گھنٹوں کا وقفہ بے شک اس میں ضرور آیا ہے، اور اس حملے میں ابھی تک کارروائی جاری ہے، ایران اس سے بڑھ کے بھی حملے کر سکتا ہے۔ ایک مایوسی کے بعد، ایک دکھ بھرے پورا دن گزارنے کے بعد، ان حملوں کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے، اور ایرانی اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح سہرش ابھی بتایا تھا کہ سرخ پرچم بھی لہرایا گیا تھا جو انتقام کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے، بدلے کے حوالے سے لہرایا جاتا ہے، اور اب ایران میں جشن کا سماں ہے کہ ہم نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ جو چوٹ پہنچائی اسرائیل نے وہ بہت ہی سخت چوٹ تھی، لیکن اس کے بعد اب جب حملہ کیا گیا ہے، جوابی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اس کے بعد ایران میں جشن کا سماں ہے اور اس بات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے میزائلوں کی تیسری لہر بھی اسرائیل پر داغ دی ہے، پے در پے میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بند ہے اور شہریوں کو بنکرز میں بھیجا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سرش میں جو ذکر کر رہا تھا نا کہ ان کو یہ امید نہیں تھی، کیونکہ ان کو زوم بہت زیادہ تھا، ان کو گھمنڈ بھارت کی طرح بہت زیادہ تھا کہ ہمارا تو دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس دفاع کو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے دنیا میں جو آئے گی اور تل ابیب میں شاید اس طرح سے انٹر ہو جائے گی، ہم تو اس کو پہلے ہی انٹرسپٹ کر لیں گے، پہلے ہی تباہ کر لیں گے۔ نیتن یاہو کو یہ بہت زیادہ زوم تھا جو ان میزائلز کے بعد ہمیں وہ خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور صورتحال یکسر مختلف ہے۔ یہی آپ صبح سے بھی دیکھیں تو بات ہو رہی تھی کہ شاید ایران میں سکت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا حملہ کر دے، کہاں 2000 کلومیٹر کی پوسٹ چل رہی تھی، 2200 کلومیٹرز کی پوسٹ چل رہی تھی کہ اتنا دور ہے بھائی، جارڈن سے ہو کے آپ نے جانا ہے، پہلے آپ کو جارڈن سے آپ کے تمام ڈرون جو ہیں وہ گرا دیے گئے، لیکن اب کی یہ صورتحال ہے، یہ تل ابیب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اپنا وقت لے کر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد تل ابیب میں یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں میزائلز کی، یہ شعلے آگ کے دیکھے جا رہے ہیں، یہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فضائی مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جانب ایران کے ہیں اور ایک جانب اسرائیل کے ہیں، اور اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔
ایران میں اس وقت جو ہے وہ جشن جاری ہے ایرانی عوام کی جانب سے، جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا اس جنگ کے بعد. جنگ تو ظاہر سی بات ہے ابھی بھی جاری ہے، لیکن جوابی حملہ وہ اس طرح سے عوام میں خوشی کی لہر جو دوڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا کھوکھلا نہیں ہے. یہ جو چیز ہے کسی بھی ملک کی جو عوام کے لیے ہوتی ہے، وہ سکون میں رہنے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کے جو محافظ ہیں وہ ہر طرح سے ایکٹیو ہیں. اور پھر جوابی حملہ جو کیا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد، ایران کی جانب سے جو کیا گیا ہے، ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہے. یہ ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، تقریباً 150 سے زائد میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں. کچھ میزائل ایسے ہیں جو ہوا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں، لیکن کچھ میزائل جو ہیں وہ نشانے پر لگے ہیں. اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی تھیں، ابھی تک تو 7 جو ہیں ان کے افراد، ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، ایرانی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ابھی تک تباہ کیے جا چکے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ میں اور اسرائیلی عوام ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، اور ایرانی عوام کے پاس اس وقت بیسٹ موقع ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف، نظام کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ بہت اہم بیان ہے، اور یہ اس پلاننگ کی طرف کی نشاندہی کر رہا ہے جو انقلاب ایران کے بعد کی صورتحال ہے، اور اس انقلاب ایران کے بعد جو مسئلہ رہا ہے، جو ایران کی امریکہ کے حوالے سے پالیسی رہی، امریکہ کی ایران کے حوالے سے پالیسی رہی. تو یہ بہت اہم بیان ہے. جوابی کارروائی میں یہ خیر یہ تو جو ان کا ایک نیکسس بنتا ہے، جس طرح کے معاملات ہوں گے وہ اس کے بعد کی بات ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے اور اس وقت ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ بھرپور جوابی کارروائی ہے. شاید اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ اس طرح سے تل ابیب پر میزائل گرتے ہوئے اسرائیل دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی. تو یہ خاصا ایک بھرپور جواب ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے. ایران کے پاس اس وقت نتھنگ ٹو لوز والی جو ہے نا وہ صورتحال بن چکی ہے. جس طرح سے ٹارگیٹڈ ایک بہت سخت حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، آپ کا فوجی سربراہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو جائے، پاسداران انقلاب کا سربراہ وہاں پر شہید ہو جائے، آپ کے سائنسدان جو آپ کے اس پہ نیوکلیئر کے پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس میں شہید ہو جائیں، آپ کے کمانڈرز شہید ہو جائیں. اتنا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، جس کے بعد آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ معاملہ اندر سے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں سے جو ہے ہمارے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا ان کا سرایت کر چکا ہے کہ ان کو یہاں سے انفارمیشن جا رہی ہے، اور اس کے جواب میں پھر ایسا حملہ کیا جائے. اور ابھی تو 7 طیاروں کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل، ابھی آپ نے بات کی کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کو اندازہ تھا. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو تباہ کرنے جا رہے تھے وہ ایک عام بات تو نہیں تھی. وہ ایک دفاع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، ایک جوہری پروگرام کو تباہ کرنا، میزائل بنانے کی ان کا جو پروسیس تھا اس کو روکنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ان کے بہترین سائنسدان اس عمل میں شامل رہے ہوں گے جو کہ تباہ ہوئے ہیں، جن کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے. اور ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے بڑی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اس حملے میں. تو اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی حملہ کریں گے، اور یہ ایک بڑا حملہ تھا، چھوٹا حملہ تو تھا نہیں، اسرائیل کو اندازہ تھا کہ یہ حملے کے بعد جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک اوپن جنگ تھی، یہ کوئی چھپ کر حملہ نہیں کیا گیا تھا. حملہ کرنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا. اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کو آگاہ کیا گیا ہے اوپنلی. ہم نے کچھ دن پہلے سے دیکھا کہ سڑکیں خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے.